نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں ٹوٹل، اور ان کی کیا ترتیب ہے؟ پہلے کیا پڑھیں گے، پھر کیا پڑھیں گے، اور جو نماز عشاء کے اندر وتر واجب ہیں اس کی تینوں رکعتوں کے پڑھنے کی کیا ترکیب ہے، تو آج اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ تو سماعت فرما لیں کہ نماز عشاء کی ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، اور ان کی کیا ترتیب ہے وہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ہے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر واجب، اور اس کے بعد آخر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو یوں ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں عشاء کی نماز کی۔ اب آئیے سب سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے اس کے حوالے سے سنتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو عشاء کے فرضوں سے پہلے والی 4 سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو انہیں ویسے ہی ادا کرنا ہے جس طرح سے ہم پچھلی ویڈیوز میں سے عصر کی نماز کی سنتوں کے حوالے سے سن چکے ہیں۔ چونکہ عصر کے فرضوں سے پہلے والی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی غیر مؤکدہ ہیں، تو یہ بھی غیر مؤکدہ، ان کو ویسے ہی پڑھنا جیسے عصر سے پہلے والی 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو اس کی نیت کیا ہے؟ نیت اس طرح سے کریں گے: 4 رکعت نماز سنت عشاء، 4 رکعت نماز سنت عشاء بن کے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جو یہاں کی تسبیح ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، ان 3 میں سے جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، پھر اس کے بعد ایک سجدے سے اٹھیں گے اور یہ قوما یعنی جلسہ کہلائے گا جس حالت میں بیٹھیں گے، تو یہاں پر 1 مرتبہ اللہم اغفر لی یہ کہہ لیں۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے اور پھر سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی کھڑے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ فاتحہ اور پھر سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے یعنی قوما کریں گے، اور پھر سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر جلسے میں بیٹھیں گے 1 مرتبہ سبحان اللہم اغفر لی 1 مرتبہ یہ پڑھیں گے، اور ایک سجدے سے جب اٹھیں تو بالکل سیدھا بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کمر بالکل سیدھی نہیں ہوتی اور اگلے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس طرح سے یہ واجب چھوٹ جاتا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا۔ دوسرے سجدے میں جا کے اس کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، پھر قاعدے میں بیٹھیں گے۔ تو جیسے قاعدے میں بیٹھیں گے تو یہاں پر التحیات مکمل اور پھر درود ابراہیم اور دعا پڑھنی ہے، اور پھر سلام نہیں پھیریں گے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کھڑے ہوتے ہی پھر ثنا سے شروع کرنی، چونکہ سنت غیر مؤکدہ میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں، تو اس میں التحیات درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے سلام نہیں پھیرتے بلکہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو تیسری رکعت ثنا سے شروع کرنی ہوتی ہے، تو ثنا پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کے رکوع کریں گے۔ تو یہ تیسری جو رکعت ہے یہ معمول کے مطابق کمپلیٹ کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، رکوع، قوما، 2 سجدے، جلسہ وغیرہ کر کے پھر آخری قاعدے میں بیٹھیں گے۔ پھر یہاں پر التحیات درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہم نے ادا کر لی۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض ہیں، ان کی نیت اس طرح سے کرنی ہے اپنے 4 رکعت نماز فرض عشاء بن کے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے اللہ اکبر، تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ۔ اگر امام کے پیچھے نہ ہو تو پھر آپ نے یہ قرات کرنی ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور اگر امام کے پیچھے ہوں گے تو صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے۔ تو ثنا پڑھ لی، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور پھر سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ نے ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ آپ نے یہ ادا کرنی ہوگی۔ ایک سجدے سے اٹھیں گے، جلسہ کہلاتا ہے، جلسے میں بیٹھ کر 1 مرتبہ اللہم اغفر لی یہ کہنا ہے۔ دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر ساتھ سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے اور قوما
دو سجدے اور جلسہ وغیرہ کر کے دوسری رکعت میں بیٹھیں گے، یعنی جو قاعدہ اولیٰ کہلاتا ہے۔ تو اس میں التحیات صرف عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنی ہے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ تو یہ تیسری رکعت معمول کے مطابق کمپلیٹ کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہوتے ہی آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت نہیں ملانی۔ رکوع کریں گے اور معمول کے مطابق یہ رکعت کمپلیٹ کر کے قاعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ قاعدے میں بیٹھیں گے تو وہاں پر پھر التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ 4 رکعت فرض ہو گئے۔ تو جو فرضوں 4 رکعت یا 3 رکعت جو فرض ہوتے ہیں تو ان کی پہلی 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے اور ساتھ سورت بھی ملاتے ہیں۔ آخری 2 رکعت یعنی تیسری اور چوتھی کے اندر سورت نہیں ملاتے۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کریں گے۔ یہ ویسے ہی ادا کرنی ہے کہ جیسے کہ ظہر کی 2 سنت اور مغرب کی 2 سنت ادا کی تھیں۔ نیت یہ ہوگی 2 رکعت نماز سنت عشاء بن کے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں رکھا عبداللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے۔ رکوع اور معمول کے مطابق جیسے ہم پیچھے سن چکے ہیں رکعت آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، قومہ کریں گے، سجدہ کریں گے، جلسہ کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کر کے قاعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ اب التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، تو انہیں بھی ویسے ہی ادا کرنے جیسے 2 رکعت سنت ادا کی ہیں۔ نیت اس کی اس طرح سے کریں گے کہ 2 رکعت نماز نفل عشاء بن کے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں رکھا عبداللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اور دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے۔ تو 2 رکعت نفل کے بعد 3 رکعت وتر واجب ادا کرنے ہیں۔ تو اس کی نیت یہ ہے 3 رکعت نماز وتر واجب بن کے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں رکھا عبداللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی چھوٹی سورت ملائیں گے۔ رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر اٹھیں گے، جلسے میں بیٹھیں گے، 1 مرتبہ اللہم اغفر لی کہہ لیں، دوسرے سجدے میں جائیں گے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، معمول کے مطابق رکعت کمپلیٹ کر کے پہلے قاعدے میں بیٹھیں گے اور یہاں پر التحیات عبدہ و رسولہ تک آپ نے پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، بسم اللہ سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملانے کے بعد جب سورت کمپلیٹ ہو جائے گی تو اب دعائے قنوت پڑھنے کے لیے آپ نے تکبیر کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ناف کے نیچے آپ نے معمول کے مطابق ہاتھ باندھ لینے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ تو دعائے قنوت یعنی کوئی سی بھی جو دعائے معصور ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، افضل یہ دعا پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں آتی تو تب تک تو آپ کوئی دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو ان میں سے بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بڑی والی دعا آتی ہے تو افضل وہی دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تو یہ والی دعا پڑھنی۔ دعا کمپلیٹ ہو جائے گی، رکوع کریں گے، معمول کے مطابق آپ نے یہ رکعت کمپلیٹ کرنی ہے، قاعدے میں بیٹھیں گے، التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ 3 وتر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور جب وتر کمپلیٹ ہو تو پھر 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس یہ بھی کہہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل، اس کی نیت 2 رکعت نماز نفل عشاء بن کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میں رکھا عبداللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ نفل ایسے ہی ادا کرنے جیسے وطر سے پہلے والے 2 نفل ادا کیے تھے، قاعدے میں 2 رکعت، اور دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی اور سورت بھی ملانی ہے، اور وطر کی بھی 3 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی اور سورت بھی ملانی ہوگی۔ تو 2 رکعت جو آخری نفل ہیں انہیں دونوں میں سورت بھی ملائیں گے، معمول کے مطابق انہیں ادا کریں گے، آخر میں بیٹھیں گے قاعدے میں، التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طرح سے ہماری یہ 17 رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی۔